بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، دور دراز سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیش کر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و خیار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، عرس مقبولی کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک کے بعد ایک شاندار سے شاندار تقریر کام کر جاتا آپ عشاء کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی مجھ سے پیشتر خلیل العلماء حضرت علامہ خلیل احمد مصباحی مدد اللہ العلی، جو ہانگل کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کے سب سے مضبوط نمائندہ ہیں، ان کی تقریر سن رہے تھے۔ حضور محدث کبیر کی صحبت بابرکت نے ان کو اتنا ٹھوس اور مضبوط بنا دیا ہے کہ تمام باطل طاقتیں ان سے ٹکرا جائیں تو وہ خود چور چور ہو جائیں گی، لیکن ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئے گی۔ ان کی شاندار تقریر آپ نے سماعت کی۔ بلا شبہ اس علاقے میں تمام باطل فرقوں سے جس طرح یہ لوہا لے رہے ہیں، کوئی اور عالم مجھ کو نظر نہیں آتا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ ان سے لڑ رہا۔ اس لیے آپ پر فرض ہے کہ آپ علامہ خلیل احمد مصباحی کا بھرپور ساتھ دیں، اس لیے کہ آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور میرے بغل میں شہزادہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی محمد ابو یوسف ازہری صاحب مدد اللہ العلی، جو جامعہ امجدیہ رضویہ کے شاندار اور باصلاحیت استاد بھی ہیں اور حضور محدث کبیر کے ولی عہد بھی ہیں۔
اور میں نے ہندوستان میں بہت سے ازہری دیکھے، لیکن 90% ازہری مذہبی بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور محدث کبیر کا یہ بیٹا اسی جامعہ ازہر میں 5 سال تک مستقل رہا، لیکن ذرہ برابر صلح کلیت کا کوئی دھبا اور داغ ان کی ذات پر نہ وہاں لگا نہ یہاں لگا ہے، اور الحمدللہ حضور محدث کبیر کی برکت سے ہمیشہ یہ مضبوط اور تناکن سنی ضرور عقیدہ رہیں گے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اور داماد حضور محدث کبیر سیاح یورپ و ایشیا، فاتح افریقہ، حضرت علامہ مفتی محمد شاہد رضا صاحب مدظ اللہ العالی، یہ بھی مسلک اور مذہب کے معاملے میں بہت مضبوط ہیں۔ بے شک۔ افریقہ کی سرزمین پر ایک عظیم مسجد میں خطیب و امام تھے، اس مسجد میں میں بھی جا چکا ہوں، بہت شاندار اور عظیم مسجد۔ اگر دوسرا کوئی امام ہوتا تو مائک سے سمجھوتا کر لیتا، ٹیلی فونی استفادہ سے سمجھوتا کر لیتا، لیکن سمجھا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے ملازمت کو ٹھوکر مار دی، مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی سمجھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ کس کی برکت ہے؟ یہ سب حضور محدث کبیر کی صحبت کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، ان کے نانے پاک کا صدقہ۔ بے شک۔ تو الحمدللہ ایسی شخصیتیں یہاں جلوہ گر ہیں، تو میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ کس عنوان پہ تقریر کروں۔ پہلی بار اس عرص پاک میں حاضر ہوا، اور بہت پہلے حضرت علامہ مفتی ابراہیم صاحب مقبولی مدظ اللہ العالی نے اپنے بھائی کے دستار میں بیلگام میں تراویح سنانے آیا تھا، وہاں سے مجھ کو پکڑ کر لائے، اور ان کے گھر پہ ایک جلسہ تھا، اس میں نے تقریر کی تھی۔ پہلی بار حضور مقبول شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی، اور واقعی یہ دربار اتنا عظیم شان دربار ہے کہ لگتا ہے کہ راتوں دن یہاں روحانیت کی برسات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری زندگی حضرت علامہ مقبول احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مسلک اعلیٰ حضرت کی نمائش فرماتے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی زندگی کے کسی مرحلے میں انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ بے شک، حق۔ اور جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا، ابھی علامہ خلیل صاحب نے بتایا، لوگوں نے پوچھا کہ اب ہم کس کی پیروی کریں، تو آپ نے فرمایا کہ حضور مفتی اعظم ہند کی پیروی کریں۔ سبحان اس لیے کہ ان کو معلوم تھا جی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دنیا سے گئے ہیں، لیکن ان کی گدی خالی نہیں ہے۔ اپنی گدی پر قطب الارشاد مفتی اعظم مفتی کامل مجدد ابن مجدد مصطفیٰ شاہ رضا کو بیٹھا کر گئے ہیں، اس لیے جو کام اعلیٰ حضرت کر رہے تھے وہ سارا کام ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرف قادری مقبولی، مفتی اعظم ہند، حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور شاہ مقبول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا، ولی ولی کو پہچانتا ہے، یہ بھی اللہ کے مقدس ولی، اور حضور مفتی اعظم ہند بھی اللہ کے مقدس ولی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت چلے گئے ہیں، لیکن مسند ارشاد خالی نہیں ہے، اپنے شہزادے کو قائم کر کے گئے ہیں۔ اس لیے جو اعلیٰ حضرت کی پیروی کر رہا تھا، اب اس پر لازم ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی پیروی کرے۔ سبحان اللہ، بہت بہت۔ حضور مفتی اعظم ہند کا علم میں اتنا اونچا مقام تھا کہ اس دور میں آپ کے ٹکر کا کوئی فقیہ اور مفتی نہیں تھا۔ آج تو جس کو دیکھیے سب مفتی ہیں، جتنے اناؤنسر ہیں انڈیا کے سب مفتی ہیں، جتنے مقرر ہیں سب مفتی ہیں۔ ایک جگہ تو دیکھا کہ ایک شاعر کے ساتھ بولا جا رہا ہے کہ شاعر اسلام حضرت علامہ مفتی فلاں صاحب آ رہا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، برساتی میڈک کی طرح مفتی،
مفتی بننا اتنا آسان نہیں ہے. صرف کتابیں پڑھ کر کوئی مفتی نہیں بن سکتا. جس طرح کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. جب تک کئی سال کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں پریکٹس نہ کرے اس وقت تک وہ ماہر ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اسی طرح جب تک ماہر جزیات فقیہ اور مفتی کی نگرانی میں کئی سال کوئی ٹریننگ نہ لے اس وقت تک اس کو فتویٰ نویسی کی باریکیوں پر عبور حاصل نہیں ہوتا. حضور مفتی اعظم ہند ایسے مفتی تھے کہ اس دور کے سارے مفتیوں نے ان کو اپنا امام اور مقتدی مانا. علم میں اتنا اونچا مقام کہ جس مسئلے پر اختلاف ہوتا بڑے علماء کی نظر اگر کسی ذات پر جا کر ٹھہرتی تھی تو وہ حضور مفتی اعظم ہند کی ذات تھی. اور جو فیصلہ فرما دیتے تھے سارے علماء ان کے فیصلے کے آگے اپنی جبین نیاز ہم کر دیتے تھے. اور ولایت اور کشف میں ان کا اتنا اونچا مقام کہ سبحان اللہ. ایک بار آپ دلی تشریف لے گئے، بھوپال دلی چلا چلی، حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں جب جائیں گے تو کچھ بھی پہلے تبلیغی جماعت کا سینٹر ہے، مرکز ہے جہاں سے کورونا پھیلا تھا. اور اتنے زیادہ اس میں تبلیغی جماعت والے رہتے ہیں کہ جیسے مرغی فارم والی مرغی جیسے ایک کے اوپر ایک لگی رہتی ہے ویسے ہی وہاں تبلیغی جماعت والے ایک پر ایک لگے رہتے ہیں. اللہ جانے رات میں یہ سوتے کیسے. اور بڑے بڑے مستندے ان کے امیر بھی اسی میں رہتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند سر جھکائے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں جا رہے ہیں. 2-4 مریدین بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہیں. ہاتھ میں امامہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، سر پر امامہ ہے، چہرے سے نورانیت کی برسات ہو رہی ہے، نظریں جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور تبلیغی جماعت کے مرکز کی چھت سے 3 امیر حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ رہے ہیں. چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ کوئی بریلوی عالم ہے. تو جب کسی بریلوی عالم کو یہ اکیلے دیکھتے ہیں تو کھجلی ہونے لگتی. ان تینوں نے آپس میں طے کیا کہ چلو آج ان سے بحث و مناظرہ کیا جائے. یہ تینوں امیر اوپر سے نیچے آئے اور حضور مفتی اعظم ہند اتنی دیر میں حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے چلے گئے. ان تینوں امیر کی ہسٹری کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی بیوی کی محبت میں ماں کو دھکے مار کر گرا دیا، وہ بیچاری زخمی ہو گئی. ایک امیر وہ تھا جس نے یتیم کا ناحق مال غصب کر لیا. ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. اور یہ سارے کام گھر کی 4 دیواری میں ہوئے، باہر والوں کو کوئی علم نہیں. حضور مفتی اعظم ہند حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے چلے گئے. یہ تینوں امیر بھی گئے. جب فاتحہ پڑھ کر نکلے تو ان تینوں امیروں نے کہا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام مصطفیٰ رضا ہے. کہا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو کہا کہ میں بریلی کے رہنے والا ہوں. کہا وہیں کے رہنے والے تو مولانا احمد رضا خان بھی ہیں. کہا میں مولانا احمد رضا خان کا بیٹا. کہا اچھا آپ مولانا احمد رضا خان کے بیٹے ہیں تب تو آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ حضور غیب جانتے ہیں. کہا بے شک میرا یہ عقیدہ ہے، اور صرف میرا ہی عقیدہ نہیں ہے، صحابہ سے لے کر اب تک تمام امت محمدیہ کا یہ عقیدہ چلا رہا ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی غیب جانتے ہیں. کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ کچھ دلائل پیش کریں، کچھ آیتیں پیش کریں، حدیثیں پیش کریں. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ دیکھو میں سفر میں ہوں، بحث کا موڈ نہیں. میرے والد نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے دولت المکیہ بالمانطق الغیبیہ. دوسرے علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں، سارے دلائل کتابوں میں موجود ہیں. کہ نہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ اپنی زبان سے دلیلیں پیش کریں. آپ نے فرمایا کہ میں سفر میں ہوں،
بحث کا موڑ نہیں، کہا نہیں جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ کہا میاں مان جاؤ، نبی غیب جانتے ہیں۔ کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ مفتی اعظم کو جواب آیا اور فرمایا کہ دلیل چاہیے؟ کہا ہاں دلیل چاہیے۔ ایک امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی ماں کو دھکے مار کر گرا دینا کیسا ہے؟ دوسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا یتیم کا ناحق مال غصب کر لینا کیسا ہے؟ تیسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے؟ جو کام گھر کی چہل دیواری میں ہوا تھا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، حضور مفتی اعظم نے بیان فرما دیا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، پاؤں تلے زمین کھسک گئی، یہ تیرانی حضور مفتی اعظم کے قدموں پر گر گئے۔ کہا حضور اب ہم کو دلیل نہیں چاہیے، دلیل مل گئی کوئی کے مصطفیٰ کی مکانیاں کے مصطفیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرف قاضی مقبولی، کرامت حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہی شان حضور شیر بیشائی علیہ سنت کی۔ بات کو پوری جماعت کو شیر بیشائی علیہ سنت پر ناز، اپنی زندگی میں سینکڑوں مناظرے کیے اور تمام مناظروں میں وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، چکرالیوں، یہاں تک کہ آریہ سماج کو بھی انہوں نے ڈھول چٹا دی۔ کسی بھی مناظرے میں آپ کو شکست نہیں ہوئی الحمدللہ۔ رسول پاک کی بارگاہ سے آپ کو ایسی تعریف و حمایت حاصل تھی کہ جس مناظرے میں گئے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا۔ اور اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کا اتنا احترام کرتے کہ ان کا ہاتھ بھی چومتے، ان کا پاؤں بھی چومتے۔ حضور شیر بیشائی اہل سنت کے بڑے شہزادے حضور مشاہد ملت جو واقعی بہت باصلاحیت عالم تھے، شاندار مفتی تھے، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کا احترام فرماتے، ان کا ہاتھ چومتے، پاؤں چومتے۔ شہزادے تو شہزادے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پودوں اور پر پودوں کا بھی آپ قدم چومتے تھے۔ آج انہیں کی بات مالک اولاد دنیا کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے، وہابیت دیوبندیت کے وقت چھوڑ کر رافضیت کو پھیلانے میں لگی ہے۔ اہل سنت کے چور دروازے سے رافضیت کو گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جب تک تاکہ شریعت کے غلام ہے ان اپنے معاملے میں کامیاب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد ملت، قائد ملت، قائد ملت، نعرہ تکبیر۔ حضور شیر بیشائی اہل سنت کے سارے پوتے پر پوتے گڑبڑ نہیں ہیں، لیکن کچھ گڑبڑ ہو رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ رافضیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں ان کا سر کچلنے کے لیے محدث کبیر کی ضرورت نہیں ہے، محدث کبیر کا سننا وقت نہیں ہے۔ بھیت کی میری تقریر سن لو، بھیت میں تاریخ شریعہ کی موجودگی میں مسئلہ تکفیر پر جو میں نے تقریر کی تھی، اور اس تقریر کی خصوصیت یہ ہے کہ تقریر میں نے کی تھی اور امام شریف حضور اسی کے بعد سے تو ان کا زوال شروع ہوا ہے، اور آج کٹورا لے کر بھیک مانگ رہے ہیں لیکن کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ محدث کبیر کی بارگاہ میں، آؤ قائد ملت کی بارگاہ میں، اور کہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ آج بھی ہم لوگ کشادہ ظرفی کے ساتھ تم کو گلے لگانے کے لیے تیار۔ علامہ حشمت علی خان جماعت اہل سنت کے ایسے مناظر ہیں کہ ان کے بعد ان کے جیسا کوئی مناظر پیدا ہی نہیں، اتنے عظیم الشان مناظر۔
اتنے قادر الکلام مناظر اہل سنت کے تمام دلائل ان کو عظمت سے اور بد مذہبوں کی تمام کمیوں پر ان کی مضبوط گرفت پیش ہے. حضور شیر پیشہ اہل سنت ایک بار اجمیر شریف درگاہ خواجہ غریب نواز میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے. فاتحہ پڑھ کر آپ لوٹ رہے تھے اور اجمیر شریف ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 1 پر کھڑے تھے. ادھر جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے اور پلیٹ فارم نمبر 2 پر تبلیغی جماعت والے لوٹا تھریا بدنا بورا بستر لے کر کھڑے تھے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لگتا ہے کہ مولانا حشمت علی خان ہیں جن کا بڑا نام ہم نے سنا ہے, بڑے مناظرے کرتے ہیں, اکیلے ہیں, چلو ذرا 2 ہاتھ کر لیا جائے. تو اب تبلیغی جماعت والے پلیٹ فارم نمبر 2 سے سیڑھیاں پار کر کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر آئے. علامہ حشمت علی خان کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے, آپ کا مکان کہاں ہے اور آپ کا کام کیا ہے؟ تو آپ نے شیر کی طرح گرجتے ہوئے جواب دیا, حشمت علی میرا نام ہے, پیلی بھیت مکان ہے, وہابیوں کو جہنم میں پہنچانا میرا کام ہے. تو کہا حضرت بڑے جلالی لگ رہے ہیں, ہم نے نام ہی مکان تو پوچھا ہے. کہا تم وہابیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ میرا خون کھولنے لگتا ہے. کہا حضرت کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے گیا تو وہیں سے آ رہا ہوں. کہا سنا ہے کہ وہاں کوئی جنتی دروازہ بھی ہے. کہا ہاں جنتی دروازہ ہے. کہا تب اس دروازے میں ہو کر کے آپ آئے ہوں گے؟ کہا الحمدللہ اس دروازے سے ہو کر کے آ رہا ہوں. کہا تب تو آپ جنتی ہوں گے؟ کہا الحمدللہ میں تو جنتی ہے ہی ہوں, سارے سنی جنتی ہے. کہا اگر آپ جنتی ہیں تو رسول پاک نے فرمایا ہے جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. ذرا زوم کر دیکھیں کہ آپ کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو کوئی تبلیغی یہاں ناک لگا رہا ہے, کوئی یہاں ناک لگا رہا ہے, کوئی یہاں ناک لگا رہا ہے, چاروں طرف ناک لگا کے سونگنے لگے. کہا حضرت کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے, آپ جنتی نہیں ہیں, کیونکہ رسول پاک نے فرمایا ہے جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. آپ کے بدن سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے. علامہ حشمت علی خان نے شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے فرمایا مردودو, رسول پاک کی صرف یہی حدیث یاد ہے. ایک حدیث میں رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جو جہنم میں ہوگا اس پر جنت کی خوشبو. تم لوگ گستاخ رسول جہنمی ہو, تم پر جنت کی خوشبو حرام ہے. جب خوشبو حرام ہے تو آئے گی کہ کہاں؟ کہاں علامہ حشمت علی خان اور کہاں یہ پوتے. سارے پوتے گڑبڑ نہیں ہیں لیکن ڈھولک بجانے والے پوتے گڑبڑ ہو گئے. اب لگتا ہے کسی دن ان کا ڈھولک بھی پھاڑنا پڑے گا. تو الحمدللہ آپ عرس مقبولی میں حاضر ہیں اور حضرت شاہ مقبول رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی توقیر کرتے رہے, وہابیوں کا رد و اقبال کرتے رہے. کسی بھی مرحلے پر آپ نے رد کے مقام پر سکوت نہیں اختیار کیا. آج بے شمار علماء ایسے ہیں جہاں رد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مصلحت کا سہارا لے کر اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں رد کا مقام نہیں ہے, مصلحت کے تقاضا یہ ہے کہ خاموشی اختیار کیا جائے. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہابیوں کا رد و اقبال کرنے سے مقبولیت میں کمی نہیں آتی ہے. جو وہابیوں کا رد کرتا ہے دنیا میں بھی مقبول ہوتا ہے.
کی سبحان اللہ، بہت بہت۔ آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، حیدرآباد والے کتنے پکے سنی آپ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ وہاں جامعہ نظامیہ چلتا ہے، اس کے بانی مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی ہیں۔ کتابیں تو بڑی اچھی اچھی انہوں نے لکھی، بڑی شاندار شاندار کتابیں، عشق رسالت پر اتنے دلائل پیش کیے۔ لیکن کسی زمانے میں جامعہ نظامیہ کے اہتمام کے لیے مولانا قاسم نانوتوی کے بیٹے حافظ احمد کو بلایا تھا، اور وہی جامعہ نظامیہ کے محتمم۔ اللہ، اسی زمانے میں جب کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی اور رسول پاک کے علم پاک کو چھپایا اور پاگلوں سے بستی دی، پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی۔ اور ماہر سنت نے حفظ الایمان کے رد میں ایک دو رہی درجنوں کتابیں لکھی، اور پورے ہندوستان سے مولوی اشرف علی تھانوی کا رد ہونے لگا۔ اس وقت مکہ مسجد حیدرآباد کے خطیب و امام تھے پیر سید محمد بغدادی قادری خالدی رفاعی نقشبندی حیدرآبادی ثم مدنی۔ یہ جتنے الفاظ میں بول رہا ہوں سب مقامات خیر میں لکھا ہوا ہے۔ مقامات خیر کا حاشیہ اٹھا کر پڑھو، صفحہ 419، اس پر یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور حضور شارح بخاری علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی نے منصفانہ جائزہ میں اس واقعے کو نقل بھی فرمایا، اس کو کوٹ فرمایا۔ مولوی اشرف علی تھانوی ان دنوں حیدرآباد آئے ہوئے تھے، اور پیر سید محمد بغدادی نماز پڑھا کر باہر نکل گئے۔ جب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، آپ کے ایک مقتدی نے حفظ الایمان آپ کو پیش کی۔ کہا حضور حفظ الایمان کا یہ صفحہ 7 دیکھیں، جس میں رسول پاک کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دی گئی ہے، آپ بتائیں یہ عبارت کفری ہے یا نہیں ہے؟ پیر سید محمد بغدادی نماز پڑھا کر باہر نکل رہے تھے، پھر پلٹ کر مسجد میں گئے، سارے مقتدیوں کو جمع کیا اور ان مقتدیوں کے سامنے حفظ الایمان کی اس کفری عبارت کا رد فرمایا اور مولوی اشرف علی تھانوی کی تکفیر فرمائی۔ جب آپ نے مولوی اشرف علی تھانوی کی مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب کے رد میں ایسی شاندار تقریر فرمائی تو پورے حیدرآباد میں آگ لگے۔ اس کے بعد مولوی احمد نے اپنے گھر پر میٹنگ کی، حیدرآباد کے سارے علماء کو جمع کیا، اس میں مولوی اشرف علی تھانوی بھی موجود تھے، اور پیر سید محمد بغدادی کو بھی بلایا کہ آپ نے بھری مسجد میں اس کتاب کے رد میں اور مولوی اشرف علی تھانوی کے رد میں اتنی ہنگامہ خیز تقریر کر دی کہ پورے حیدرآباد میں آگ لگ گئی ہے۔ تو آپ بتائیں، اور جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں وہ بتائیں کہ اس کتاب کی یہ عبارت کفری ہے یا نہیں ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی پر کیا حکم عائد ہوتا ہے؟ علماء نے اپنے اپنے طور پر رائے کا اظہار کیا۔ پیر سید محمد بغدادی پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہو، آپ اس مجلس میں کھڑے ہوئے اور مولوی اشرف علی کے سامنے حفظ الایمان کی اس کفری عبارت کا رد بدل فرمایا، اور یہ بھی لکھا اور یہ بھی فرمایا کہ جو حضور کے علم پاک کو چھپائے اور پاگلوں سے تشبیہ دے، ایسا آدمی ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے لکھا ہے باقاعدہ کہ اس کتاب سے بوئے کفر آ رہی ہے۔ جب آپ رد فرما کر گھر گئے، بستر پر عشاء کے بعد سوتے ہیں تو نصیبہ بیدار ہوتا ہے۔ جو علماء رد سے اپنی زبان روکتے ہیں وہ خاص طور پر سنیں، ان کا نصیبہ بیدار ہوا۔ رسول پاک خواب میں تشریف لائے، مسکرا رہے ہیں، چہرے پر مسرت کے آثار نمایا ہے۔ اور جب رسول پاک خواب میں آئے تو یہ مت سمجھو کہ یہ محض خواب ہے، کیونکہ نبی کا آنا یہ 100% حقیقت ہے۔ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقت
نوری کو دیکھا، کیونکہ شیطان کو بھی یہ پاور اور اختیار نہیں کہ نبی کی شکل و صورت اختیار ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا خواب میں، مگر نبی کو خواب میں دیکھنا بھی یہ حقیقت کی طرح پیش ہے۔ سرکار مسکرا رہے، تبسم فرما رہے ہیں۔ پیر سید محمد بغدادی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ میں تمہارے کارنامے سے بہت خوش ہوں۔ کہا یا رسول اللہ میں نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس سے آپ خوش ہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ حفظ الایمان کی، کفری عبادت کی جو قباحت تو نے بیان کی، اس سے میں بہت خوش ہوں۔ مانگو کیا مانگو، سبحان اللہ کیا جائے گا۔ میری بارگاہ میں اپنی التجا پیش کرو، تمہاری التجا قبول کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سید محمد بغدادی نے کہا حضور میری دو ہی التجا ہے، اب تک جو زندگی بچی ہے وہ مدینہ منورہ میں بسر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جب میں مروں تو جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع مل جائے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک نے فرمایا بس اتنی سی بات؟ کہا یا رسول اللہ بس یہی دو التجا۔ چند دنوں کے بعد ایسے حالات بنے کہ پیر سید محمد بغدادی حیدرآباد سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ 8-10 سال تک مسلسل مدینہ منورہ میں رہے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئے۔ آپ کی دونوں التجا پوری ہوئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس عالم ربانی نے صرف ایک کتاب طلب کیا، اس کا رسول پاک کی بارگاہ میں یہ مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پوری زندگی وہابیوں کا رب اتباع، اعلیٰ حضرت کا رسول پاک کی بارگاہ میں مقبولیت کا گراف کتنا اونچا ہوگا ایسا مجھے تصور نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، روح قادری مقبول۔ اور آج کے دور میں رد وہابیت کے ساتھ رد رافضیت اور رد مولائیت بھی ضروری ہے۔ مولانا خلیل صاحب نے فرمایا تھا کہ افضلیت صدیق اکبر پہ کلام کیجیے، لیکن گفتگو مفتی اختر صاحب نے کر دی ہے، شاندار کر دی ہے۔ میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک پیر صاحب نے یہ شگوفہ چھوڑا اور مسلسل چھوڑ رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر خلافت میں اول اور حضرت علی امامت میں اول ہے۔ شیعہ اور سنی کے درمیان بیلنسنگ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر خلافت میں اول اور حضرت علی امامت میں اول، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے باہر شریعت کا حصہ اول پڑھ لیا ہوتا تو ایسی بات نہیں کرتے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت اللہ باہر شریعت میں فرماتے ہیں کہ امامت کی 2 قسمیں ہیں، امامت صغریٰ، امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ نماز کی امامت ہے، اور امامت کبریٰ نبی کی سچی نبوت ہے، یعنی تمام مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی امور میں تصرف عام کا اختیار رکھے۔ یہ نبوت حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے، اور نبی کی زندگی میں امامت حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ بخاری شریف میں 1-2 جگہوں پر نہیں، کئی جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے، اور الحمدللہ جامعہ امجدیہ میں میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں۔ حضور محدث کبیر بھی پڑھاتے ہیں، اور ان کے خادم کی حیثیت سے میں بھی پڑھاتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، ساری حدیثیں نہیں پیش کروں گا، اس کا خاص نقطہ۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں داخل ہوئے تو 13 دن بیمار رہے۔ 8 دن دیگر ازواج پاک کے پاس، 5 دن دیگر ازواج پاک کے پاس، اور اخیر کے 8 دن حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آپ کے گزرے۔ رسول پاک جب حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے، کمزوری اور نقاہت تو تھی، اس کے باوجود بھی آپ مصلی پر جاتے اور صحابہ کی نماز پڑھاتے۔ لیکن وصال سے 3 دن پہلے، نبی کا وصال سوموار کو ہوا ہے،
اور جمعرات کو عشاء کے وقت نبی کی حالت بگڑنے لگی، مرد میں شدت پیدا ہونے لگی، بار بار آپ پر غشی آنے لگی۔ رسول پاک نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، حریقوا علیہ بسبع قرب لم تحمل اوقیتہن، مجھے 7 مشق پانی سے غسل دیا جائے جس کی بندش نہ کھولی گئی۔ رسول پاک کو 7 مشق پانی سے غسل دیا گیا، غشی کا اثر دور ہوا۔ رسول پاک نے صحابہ کے سامنے کچھ نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی۔ رسول پاک نے اٹھنے کی کوشش کی، ذوف و نقاہت کے سبب نہ اٹھ سکے، زمین پر لیٹ گئے۔ پھر غشی طاری ہوئی، پھر ہوش میں آئے، سرکار نے فرمایا مجھ پر پانی بہایا جائے، پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ آپ ہوش میں آئے، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہ سکے، زمین پر لیٹ گئے۔ اور ادھر عشاء کی جماعت میں تاخیر ہو رہی تھی، مؤذن بار بار نماز کی اطلاع دے رہا تھا، تو رسول پاک نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، بخاری کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قام مقامک لا یستطیع ان یصلی بالناس، ابو بکر نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، آپ کی جگہ پر کھڑا ہوں گے تو صحابہ کی نماز نہیں پڑھا پائیں گے، کسی اور سے کہہ دیں۔ رسول پاک نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ نے یہی کہا، نبی نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ کیوں بار بار حضرت عائشہ روک رہی ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے ظاہری حالات بتا رہے ہیں کہ چند دن کے مہمان ہیں اور چند دنوں کے بعد وصال ہونے والا ہے، کہیں میرے باپ نبی کے مسلے پر کھڑے ہوں اور 3-4 دن کے بعد نبی کا وصال ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابو بکر منحوس ہیں، نبی کے مسلے پر آئے اور نبی کا وصال ہو گیا۔ اس لیے حضرت عائشہ فرما رہی ہے، کسی اور سے فرما دے وہ نماز پڑھا دے۔ دین میں تو یہ بات ہے لیکن زبان سے ظاہر کر رہی ہیں، رقیق القلب ہے، نرم دل ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ رسول پاک نے پرجلال لہجے میں فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس ان قلنا لصلاح یوسف، ابو بکر کو حکم دے لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ تم لوگ یوسف علیہ السلام کی سہیلیوں میں سے معلوم ہوتی ہو جو اپنی بات پر اڑی ہوئی ہو، غلط مشورہ دے رہی ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا ہوتا تو فرماتے ابو بکر نہیں ہے تو عمر چلے جائیں، عثمان چلے جائیں، علی چلے جائیں، لیکن مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں ہے۔ رسول پاک یہ اعلان فرمانا چاہتے ہیں کہ آج میری زندگی میں میرے مسئلے پر کھڑا ہوگا جو صحابہ کی امامت کرے گا، میرے وصال کے بعد وہی پوری ملت اسلامیہ کا خلیفہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امامت میں پہلا نمبر کس کا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر کا۔ اور خلافت میں جب سرکار کا وصال ہوا، سقیفہ بنی ساعدہ میں میٹنگ ہوئی، مشاورت، اور اس کے بعد تمام صحابہ نے، مہاجرین و انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو خلیفہ اول منتخب فرمایا، تو پتہ چلا کہ امامت میں بھی حضرت صدیق اکبر اول ہے اور خلافت میں بھی حضرت صدیق اکبر اول۔ اور ناگپور میں ایک ناگ بیٹھا ہوا ہے جو اہل سنت کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور عالمگیر پیمانے پر رافضیت کو پھیلا رہا ہے۔ مجھ کو تو لگتا ہے کہ اس کا بینک اکاؤنٹ چیک کرنا چاہیے، کہیں ایران سے فنڈ تو نہیں آ رہا ہے۔ سنیت کے لبادے میں تفصیلیت کو پھیلا رہا ہے، حب اہل بیت اور حب علی کے چور دروازے سے اہل سنت میں رافضیت کو گھسانے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن یاد رکھے جب تک علماء نے تاج شریعہ زندہ ہے وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس نے نقطہ پیدا کیا کہ حضرت صدیق اکبر خلافت میں اول ہیں اور حضرت علی ولایت میں اول۔ اس نے بھی بیلنسنگ کی کوشش کی۔
کاش اس نے حضور صدر الشریعہ کی بہار شریعت حصہ اول پڑھ لی ہوتی. حضور صدر الشریعہ نے اس میں امامت کا بیان بھی تحریر فرمایا ہے اور ولایت کا بیان بھی تحریر فرمایا ہے. ولایت کے بیان کے تحت حضور صدر الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت قرب خاص کا نام ہے. اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ولایت عطا فرما دیتا ہے. ولایت کسبی نہیں ہے، وعدی ہے. آگے حضور صدر الشریعہ تحریر فرماتے ہیں تمام اولیاء اولین و آخرین میں اولیاء محمدیین یعنی اس امت کے اولیاء سب سے افضل ہیں، اور اولیاء محمدیین میں سب سے افضل خلفائے اربعہ ہیں. اور خلفائے اربعہ میں ولایت کی وہی ترتیب ہے جو ان کے درمیان افضلیت کی ترتیب ہے. سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں تو ولایت میں پہلا مقام صدیق اکبر کا ہے. افضلیت میں دوسرے نمبر پر عمر ابن خطاب ہے تو ولایت میں دوسرا مقام عمر ابن خطاب کا ہے. افضلیت میں تیسرا مقام عثمان غنی کا ہے تو ولایت میں تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے. اور افضلیت میں چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے تو ولایت میں بھی حضرت علی کا چوتھا نمبر. تو بتاؤ ولایت ہو کہ امامت ہو کہ خلافت ہو، ہر جگہ اولیت کا سہرا صدیق اکبر کے سر بڑھا ہوا. اب یہ کہتے ہیں کہ سارے سلسلے حضرت علی کے واسطے سے حضور تک پہنچتے ہیں، متصل ہوتے ہیں، اس لیے ولایت میں پہلا مقام حضرت علی کا ہے. صدر الشریعہ نے صبح کا بھی جواب اسی کے آگے لکھ دیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ہاں مرتبہ تکمیل پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جانب کمالات نبوت حضرات شیخین کو قائم فرمایا اور جانب کمالات ولایت مولا علی مشکل کشا کو فرمایا. تو اب اولیاء ماں باپ کو یہ نعمت ملے گی تو علی کے در سے ملے گی، اور اولیاء ماں باپ اپنی ولایت میں ہمیشہ علی کے محتاج رہیں گے. اولیاء ماں باپ کو ولایت ملے گی تو علی سے ملے گی. اولیاء ماں باپ محتاج ہوں گے تو علی کو ہوں گے. صدیق اکبر ماں باپ میں سے نہیں ہے، ماں قبل میں سے ہیں. عمر ابن خطاب ماں باپ میں سے نہیں ہے، ماں قبل میں سے ہیں. عثمان غنی اولیاء ماں باپ میں سے نہیں ہے، ماں قبل میں سے ہیں. اس لیے ان کو ولایت علی سے نہیں ملی ہے. جن کو ولایت علی سے ملی ہے ان کا سلسلہ علی کے واسطے سے رسول تک پہنچے گا. لیکن خلفائے ثلاثہ کو وہی سے ولایت ملی ہے جہاں سے حضرت علی کو ملی. اس لیے ولایت میں بھی پہلا مقام حضرت صدیق اکبر کا. اور سنیے کچھ ڈپلیکیٹ سید جو 1947 کے بعد فارم بھر کر کے سید بنے، پہلے سید نہیں تھے. ان کے دادا کو نہیں معلوم تھا کہ ہم سید ہیں، پر دادا کو نہیں معلوم تھا کہ ہم سید ہیں. بعد میں یہ بھیج بھولا کہ یہ سید ہے. اب اس کا راز کیا ہے اب وہی لوگ بتا پائیں گے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے زمانے میں ان کے دور حکومت میں ان کے عمال نے، ان کے حاکموں نے، ان کے عاملوں نے، ان کے گورنروں نے منبر سے حضرت علی کو گالیاں دی اور امیر معاویہ نے گالیاں دلوائی. میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، اہل سنت کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش ہے. جنگ صفین کے باوجود بھی امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کا اتنا احترام تھا کہ جب جب کوئی مسئلہ پستا تھا تو امیر معاویہ کسی اور کی طرف نہیں باب العلم کی طرف. آئیے اس دور کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں. حضرت امیر معاویہ کے پاس بھی صحابہ کی ایک فوج تھی اور حضرت علی کے پاس بھی صحابہ کی ایک فوج تھی، یعنی جم غفیر دونوں حضرات کے ساتھ. حضرت علی کوفہ میں تھے. حضرت امیر معاویہ جنگ ختم ہونے کے بعد ملک شام چلے. ملک شام میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا. صحابہ کرام نے حل کرنے کی کوشش کی، حل نہ کر سکے.
مجبور ہو کر امیر معاویہ کی بارگاہ میں پہنچے، کیونکہ امیر معاویہ عام صحابی نہیں ہے، مجتہدین صحابہ اور کاتبین صحابہ میں اب تک شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا اور کہا آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، امیر معاویہ تو یہ بتا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا لقد اصاب فإنه فقیہ، انہوں نے صحیح مسئلہ بتایا ہے، اس لیے کہ وہ مجتہد ہے اور ہر مجتہد کو اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد کی روشنی میں جو رائے قائم کرے اس رائے پر عمل کرے اور اپنے ماننے والوں سے عمل کرے۔ صحابہ کرام پہنچے، بہت غور سے سنیے گا اس کو، شاید آپ نے کہیں سنی ہو۔ حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں صحابہ پہنچے، حضور ایک نیا مسئلہ پیش آیا ہے، قرآن حدیث میں کہیں اس کا حکم ہمیں صراحتاً نظر نہیں آتا۔ دور صدیقی میں یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، ورنہ ابو بکر نے حل کیا ہوتا، اہل فاروقی میں یہ مسئلہ پیش نہیں ہوا، ورنہ حضرت عمر نے حل فرما دیا ہوتا، آگے عثمان غنی میں یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، ورنہ صحابہ کے مشورے سے حل ہو گیا ہوتا۔ بالکل جدید مسئلہ ہے اور کتاب و سنت میں اقوال صحابہ میں کہیں اس کا حل ہمیں نظر نہیں آتا۔ امیر معاویہ نے کہا مسئلہ تو بتاؤ کیا ہے؟ کہا ایک شخص مرا، ایک لڑکا چھوڑا، ایک لڑکی چھوڑا اور ایک خنثی یعنی جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کی علامت موجود ہے اس کو چھوڑا۔ اگر لڑکا ہونا کنفرم ہو تو کتاب اللہ میں اس کا حصہ کنفرم ہے، لڑکی ہونا متعین ہو لڑکی کا حصہ متعین ہے، لیکن اس میں لڑکی کی علامتیں بھی موجود ہیں، لڑکے کی علامتیں بھی موجود ہیں، تو اس کو لڑکی کا حصہ دیا جائے کہ لڑکے کا حصہ دیا جائے؟ کیونکہ قرآن عظیم میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک میل کو دو فیمیل کے برابر دیا جائے، تو اس کو میل میں شمار کیا جائے کہ فیمیل میں؟ کہا یہ مسئلہ تو واقعی نیا ہے، مجھے بھی اس کا جواب معلوم نہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس دھرتی پر ابھی باب العلم زندہ ہے۔ جن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا اللہم اہد قلبہ، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما، تو اللہ نے اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ آج اس مسئلے کو کوئی نہیں حل کر سکتا، اس کو علی حل کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی کی سنتوں کو علی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں نے علی سے کوئی مسئلہ پوچھا فوراً بتایا اور بالکل صحیح بتایا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرنے کا حق کہ جو چاہو پوچھو، کسی کو نہیں ہے، صرف مولا علی کو ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں ان کی بارگاہ میں خط لکھتا ہوں، وہ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ تو چونکہ جنگ صفین کے بعد کا واقعہ، تو حضرت امیر معاویہ نے ان کے پاس خط لکھا۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، شمروں پر خط لکھا جاتا تھا، تختیوں پر خط لکھا جاتا تھا، کپڑوں پر خط لکھا جاتا تھا، درختوں کے پتوں پر خط لکھا جاتا تھا، اونٹوں کے شانوں کی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا۔ حضرت علی نے ایک چھوٹے سے چمڑے پر اپنا سوال لکھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ چمڑا اتنا چھوٹا تھا کہ انہا اذن الفار، گویا چوہے کا کان ہو۔ اس پہ یہ مسئلہ لکھا، حضرت علی کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب حضرت علی کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دل میں اگر امیر معاویہ کے تعلق سے عداوت اور دشمنی ہوتی، آپ فرماتے کہ معاویہ پریشان ہے، پریشان رہنے دو، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، لیکن وہ نبی کے علم کے وارث ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اور جتنے چھوٹے ٹکڑے پر حضرت امیر معاویہ نے سوال لکھا تھا، اس سے بھی چھوٹے ٹکڑے پر حضرت علی نے جواب دیا اور صرف ایک جملہ لکھا ارزہو من مبادیہ، اس کا ترکہ اس کے پیشاب کے راستے سے متعین ہوگا۔ جب یہ خط پہنچا بڑے بڑے صحابہ سمجھ نہ سکے، لیکن امیر معاویہ نے فرمایا کہ حضرت علی کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لڑکے کے وضو
مسئلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. اگر علی نے یہ مسئلہ حل نہ کیا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی اس مسئلے کو حل نہ کر پاتا. اور علی تو وہ ہیں کہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور پوچھنے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے، 1 منٹ کے لیے خطبہ روکتے ہیں، جواب دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. اس مسئلے کو مسئلہ ممبریہ کہتے ہیں. جیسا کہ سراجی میں ہمارے علماء نے پڑھایا ہوگا، کما فی المسألۃ الممبریۃ وہی امرأۃ وبنتان وابوان. 24 سے مسئلہ بنے گا، 27 سے اول ہوگا. جب ہم کاغذ پر جوڑیں گے تب پتا چلے گا کہ 27 سے اول ہو رہا. اور علی نے سوال سنتے ہی فرمایا کہ 27 سے بنا دو. بہت خوب. اسی طرح کا ایک مسئلہ پیش آیا. یہ تو مسئلہ ممبریہ ہے، ایک مسئلہ رکابیہ بھی سن لو. یہ مستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے. مسئلہ رکابیہ یہ ہے کہ حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکے تھے، دو سوار رکھنے جا رہے تھے. اسی لیے اس مسئلے کو مسئلہ رکابیہ کہا جاتا ہے. ایک عورت روتی ہوئی آئی، کہا حضور میرے ساتھ انصاف کیا جائے. علی نے فرمایا کہ تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے بتاؤ. اس عورت نے کہا میرا بھائی دنیا سے رخصت ہوا، 600 دینار چھوڑ کر گیا، لیکن 600 دینار میں صرف 1 دینار مجھ کو دیا جا رہا ہے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے. اگر آج کا کوئی مفتی ہو تو کہے گا اس وراثت کے مسئلے کو پیش کرنے کے بعد کہ پہلے وارثین لکھو کون کون ہیں، ان کی تعداد بتاؤ کون کون ہیں. لیکن کائنات میں ایک ایسا بھی مفتی ہے کہ نہ وارثین پوچھ رہا ہے نہ تعداد پوچھ رہا ہے، صرف اتنا سننا تھا کہ مجھ کو 1 دینار ملا. حضرت علی نے فرمایا لگتا ہے تیرا بھائی جو دنیا سے گیا، بیوی چھوڑ کر گیا، ماں چھوڑ کر گیا، 2 سے زیادہ بیٹیوں کو چھوڑ کر گیا، 12 بھائی چھوڑ کر گیا اور 1 بہن تجھے چھوڑ کر گیا. کہا حضور آپ میرے بھائی کو جانتے ہیں، میرے خاندان کو جانتے ہیں، ان کے وارثین کو جانتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، تجھ کو بھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، تیرے بھائی کو بھی نہیں جانتا ہوں، تیرے خاندان کو بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن 1 دینار تجھے اسی وقت ملے گا جبکہ یہی وارثین ہو. اگر وارثین بدلیں گے تو تجھے 1 دینار مل ہی نہیں سکتا. اس عورت نے کہا حضور ذرا ڈیٹیل میں سمجھائیے، ہم نے کچھ سمجھا نہیں. حضرت علی نے فرمایا تیرا بھائی دنیا سے گیا، 600 دینار چھوڑ کر گیا. علی کا دماغ کیلکولیٹر سے زیادہ تیز چلتا تھا. زمین سے آسمان کی دوری کتنی ہے علی بتا رہے ہیں، زمین سے چاند کی دوری کتنی ہے علی بتا رہے ہیں، زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے علی بتا رہے ہیں. 1400 سال کے بعد سائنسدان جو بتا رہے ہیں 1450 سال پہلے بابا مولا کائنات نے اس مسئلے کو حل فرمایا. علی نے فرمایا تیرا بھائی دنیا سے گیا، بیوی چھوڑ کر گیا، ماں چھوڑ کر گیا، 2 سے زیادہ بیٹیوں کو چھوڑ کر گیا، 12 بھائی چھوڑ کر گیا، 1 بہن تجھے چھوڑ کر گیا اور 600 دینار ترکے میں چھوڑا. قرآن کے لحاظ سے جب 2 اور 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان بیٹیوں کا حصہ 2/3 ہوتا ہے. تو 600 کا 2/3 ہوا 400 بیٹیوں نے لے لیا اور بیٹیوں کی موجودگی میں ماں کا سدس 6واں حصہ ہوتا ہے. 600 کا 6واں حصہ 100 دینار ہوا، وہ ماں نے لے لیا. 500 دینار بچ گئے. بیٹیوں کی موجودگی میں بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے اور 600 کا 8واں حصہ 75 دینار ہوا. تو 75 دینار بیوی نے لے لیا، 575 بچ گئے. اب صرف 25 دینار بچا. ہر بھائی کا بہن کے مقابلے میں ڈبل ہوتا ہے. 12 دونا 24 دینار بھائیوں نے لے لیا، صرف 1 دینار بچا، وہی تیرا حصہ. اس قسم کی باتیں ہم بیان کر رہے ہیں تو بہت ذخیرہ میرے پاس، لیکن الحمدللہ سمجھنے والوں کے لیے حضرت علی کی عظمت ان باتوں سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور حضرت صدیق اکبر کی افضلیت بھی میری تقریر سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ایک آخری حدیث سنا کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں. آخری حدیث
اور اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب کا تعلق اہل بیت سے ہے. جتنے راوی ہیں سب کے ساتھ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. گویا اہل بیت کا بھی اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ پوری کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق. اس حدیث کے راوی حضرت امام جعفر صادق وہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد حضرت امام محمد باقر نے بیان فرمایا. امام باقر فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت امام زین العابدین نے بیان فرمایا. امام زین العابدین فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد حضرت امام حسین نے فرمایا. امام حسین فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد حضرت علی نے فرمایا. اور حضرت علی فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے رسول پاک کو فرماتے ہوئے دیکھا. علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے, رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے. ایک طرف صدیق اکبر ہیں, عمر ابن خطاب ہیں, عثمان غنی ہیں, میں ہوں, اور بھی جلیل قدر صحابہ ہیں. اور انہی صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. حضرت ابو درداء بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. چلتے چلتے ایک مقام پر حضرت ابو درداء ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے. ابو درداء کی پیٹھ صدیق اکبر کے چہرے کے سامنے ہو گئی. کسی اور نے نوٹ کیا ہو کہ نہ نوٹ کیا ہو, لیکن رسول پاک نے اس منظر کو نوٹ کیا اور جلال کے عالم میں فرمایا یا ابا الدرداء انت تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ. ابو الدرداء تو اس آدمی کے آگے آگے چل رہا ہے کہ آج تک انبیاء اور مرسلین کے بعد یہ سورج کسی ایسے آدمی پر طلوع نہیں ہوا ہے جو ان سے افضل ہو. اس کی طرف رسول پاک نے اشارہ فرمایا, وہ شخصیت کوئی اور نہیں حضرت صدیق اکبر. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے صدیق اکبر پر فضیلت دے رہے ہیں. پہلے سے اس بارے میں نے کوئی حکم اور آرڈر نہیں جاری کیا ہے, اس لیے چھوڑ رہا ہوں. آج کے بعد اگر میں نے کسی سے سنا کہ وہ مجھ کو صدیق اکبر اور عمر ابن خطاب پر فضیلت دے رہا ہے تو جو مفتری کی سزا ہے وہی سزا میں اسے دوں گا. 80 کوڑے میں اس کو ماروں گا. گویا حضرت علی کا بھی مذہب و مسلک یہی تھا کہ اس کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں. سچا مولائی وہی ہے جو مولا علی کے مسلک پر قائم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک حدیث اور سن لیجیے, ذہن میں آ گئی. یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں زیادہ تر میٹر اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں. مطلع القمرین, الزلال الانقا, غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق. الحمدللہ میں تقریر بھی اعلیٰ حضرت کی کتابوں ہی سے کرتا ہوں, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے. اب ساری دنیا کے محققین جدید و قدیم زندگی بھر سر پٹکتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا ہے ایک انچ سے آگے نہیں بڑھیں گے. ساری دنیا کی تحقیق وہی دم توڑ دے گی جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا. فتاوی رضویہ 12ویں جلد صفحہ 31 پر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ تمام اولیاء میں سب سے افضل کون ہے, تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے صرف ایک جملہ لکھا ہے کہ تمام اولیاء میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق. اب بتاؤ, تحقیق کرتے رہو, تحقیق کرتے رہو. جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا اس کے پیچھے ہزاروں دلائل موجود ہیں. تو اعلیٰ حضرت خود اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک کی بارگاہ میں اونٹ بیچنے کے لیے پہنچا. رسول پاک نے اس کا اونٹ خرید لیا مگر قرضے میں خریدا, نقد دام نہیں دیا. وہ شخص اونٹ بیچ کر جا رہا تھا, راستے میں حضرت علی ملے. علی نے پوچھا کہاں سے آ رہے؟ کہا رسول پاک کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. کہا کیا کرنے گئے تھے؟ کہا اونٹ بیچنے.
اونٹ بک گیا؟ کہاں ہاں۔ رسول پاک نے خرید لیا؟ کہاں ہاں۔ کہا رسول پاک نے دام دیا؟ کہا دام تو نہیں دیا، ادھار لیا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ جاؤ اور رسول پاک سے پوچھو کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس شخص نے پوچھا تو رسول پاک نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو تیرے اونٹوں کی قیمت ابو بکر صدیق ادا کرے گا۔ وہ شخص واپس جا رہا تھا، راستے میں پھر حضرت علی ملی۔ کہا کیا سرکار نے جواب دیا؟ کہا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق قیمت ادا کریں گے۔ کہا پھر جاؤ اور پوچھو یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو بھی کوئی حادثہ پیش آ گیا اور دنیا سے چلے گئے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اس نے آ کر کے پوچھا، رسول پاک نے فرمایا کہ اگر ابو بکر صدیق کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، دنیا سے چلے جائیں، تو اس کے بعد عمر ابن خطاب تیرے اونٹوں کی قیمت ادا کریں گے۔ وہ شخص پلٹ کر گیا، حضرت علی کو بتایا، علی نے فرمایا پھر جاؤ اور رسول پاک سے پوچھو کہ اگر عمر ابن خطاب کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اس نے پوچھا تو رسول پاک نے جلال میں ارشاد فرمایا، اذا مات عمر فإن استطعت ان تموت فمت، اگر عمر بھی مر جائے تو تو زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ ہو سکے تو تو بھی مر جائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی نے وہ اونٹ ذاتی حیثیت میں نہیں لیا تھا، والی ملک اور والی سلطنت کی حیثیت سے لیا تھا۔ اور جب ایک حکومت ورلڈ بینک سے قرض لیتی ہے تو وہ حکومت رہے یا چلی جائے، جو حکومت اس کے بعد آتی ہے وہ قرض ادا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک میں ہوں والی سلطنت میں ہوں، میرے بعد والی سلطنت ابو بکر صدیق ہوں گے، ان کے بعد والی سلطنت عمر ابن خطاب۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر افضلیت صدیق اکبر پر میں دلائل پیش کروں تو رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ آپ پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمانے والا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، کوئی پانچواں مسلک نہیں، دین حق کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، غوث و خانہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مقبول شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔